بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد بخاری پبلک کورٹ نیوز جہلم سے۔ آج ہم جس بات کو گفتگو کا محور بنائیں گے وہ ہے سیاست کی بدلتی ہوئی لمحہ بلمحہ صورتحال، ملکی بھی اور علاقائی بھی۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں، جناب ملک محمد رمضان صاحب، جناب ملک آصف کھوکھر صاحب اور چودھری اختر رائی صاحب۔ آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ تحصیل پنڈ دادن خان اور ضلع جہلم کی سیاست کہاں جا رہی ہے اور ملک کے اندر جو سیاست کا ماحول بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ملک رمضان صاحب سے آج آغاز کروں گا کہ ملک صاحب آپ یہ بتائیے کہ تحصیل پنڈ دادن خان میں اب کتنے نمائندے رہ گئے ہیں جن کے فیس سامنے ہیں اور جو الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو پس پردہ چلے جائیں گے؟ السلام علیکم، شکریہ شاہ صاحب آپ نے دعوت دی۔ سادی سی بات یہ ہے کہ جو لوگ گروپ بنا کے آئے تھے سب سے پہلے تو وہ فارغ ہو گئے۔ اچھا، وہ سب سے پہلے ایکسپوز ہو گئے کہ ہماری صورتحال، میری صورتحال، ہماری سے میری پہ سارے جب آئے وہ سارے فارغ۔ اس کے بعد جو ریگولر سیاستدان ہیں نا اب بچیں گے وہی۔ مثلا ہمارے ایریا میں مطلوب مہدی صاحب ہے نا MLA کی سیٹ پہ، وہ ٹرائی پہ اپنی پہ قائم ہے، کیونکہ انہوں نے اکیلے ہی ٹرائی کی تھی۔ انہوں نے کوئی اپنے یہ نہیں تھا کہ یار یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ ان کے نیچے ایک حاجی ناصر اللہ صاحب تھے، انہوں نے صرف انہی کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھی۔ عابد اشرف جوتانا صاحب نے 6-7 اپنے ساتھ چہرے ساتھ لگائے کہ یار میں آپ کو ٹکٹ دلواؤں گا، آپ کو ٹکٹ دلواؤں گا۔ وہ ٹکٹ کیا دلوانا تھا، وہ خود کسی کے پیچھے لگ گئے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے ٹکٹ دلوا دیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ان کے پاس کیا بچے گا کہ وہ سیاست میں رہ جائے۔ تو باقی فضل الطاف صاحب کو اکاموڈیٹ کرنا ہے سینئر لوگوں نے، وہ 61 میں ہوں یا 60 میں ہوں، کہیں نہ کہیں انہوں نے اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کسی پہ لوکل اور المیہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ کسی بندے نے بھی ہماری تحصیل میں عوام پہ انحصار نہیں کیا۔ ہمیں بالکل لاوارثوں کی طرح ہی صورتحال ہوئی۔ اینڈ پہ ہمارا حال وہی ہونا تھا کہ اللہ جنت شریف کرے۔ ایک بار مہدی صاحب تھے تو ہم علیہ تحصیل پنڈ دادن خان کہتے تھے کہ علیہ صاحب آئیں مہربانی کر کے ووٹ لے جائیں۔ اب بھی صورتحال ہماری یہی ہونی تھی کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، ہم نہیں کہنا تھا کہ آئیں ووٹ لے جائیں۔ اس سے یہ سیاست کی سے موجود صورتحال میں ہم بچ گئے ہیں۔ جی میرے ساتھ موجود ہے تحصیل پنڈ دادن خان ہی نہیں ضلع جہلم کے سب سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ملک آصف کھوکھر صاحب۔ سر آپ یہ بتائیے کہ ملک رمضان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، سارا اوپر ہی اوپر سارا چلتا رہا ہے، لوگ آپس میں ٹکٹوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے رہے۔ عوام اس الیکشن میں عوام کہاں نظر آ رہی تھی آپ کو؟ اچھا شاہ جی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی جرنلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی یہ ہے کہ ہم نہ کوئی سمت رکھتے ہیں، نہ کوئی ہمارا فیورٹ ہے۔ ہم نمائندگی کرتے ہیں عوام کی، بات کرتے ہیں عوام کی۔ اچھا میں شاہ جی یہاں سے شروع کروں گا کہ اپنی دھرتی اپنا راج ایک جو ہے انہوں نے بن گیا اور اس پہ جان بھی پڑ گئی۔ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ چودھری عابد جوتانا اور دیگر جو ہیں مطلوب شاہ صاحب، یہ نعرہ تو مطلوب شاہ صاحب کی کریشن تھا نا، بڑا زیرک انسان تھا مطلوب شاہ، ٹھیک ہے۔ آپسی معاملات ہم ڈسکس نہیں کرتے، کس وجہ سے یہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے۔ ہمارا مقصد ہے کہ آسان سی مثال دے کے عوام کے سامنے رکھ دینا۔ اب کدھر گیا عوامی دھرتی، اپنی دھرتی اپنا راج کدھر گیا؟ جب ہم اس پہ تنقید کرتے کہ یہ اپنی دھرتی اپنا راج، آپ نے الیکشن لڑنا ہے NA کا، جلال پور سے آگے جانا ہے، پھر وہ کہیں گے کہ یہ ہماری دھرتی ہے، ہمارا راج ہے۔ 3 جگہ پہ یہ نعرہ تقسیم ہو جائے گا۔ الیکشن لڑنا ہے آپ نے NA کا، جنہوں نے چودھری عابد کو یہ مشورہ دیا NA کا الیکشن لڑو، ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ تو وہ اپنا سپیس بنا رہے تھے اور یہ اللہ کا بندہ ان کے چکر میں آ گیا۔ لیکن اپنی دھرتی اپنا راج اب کدھر ہے جب یہ نون میں چلے گئے؟ جی درست فرمایا۔ ہمارے پاس تحصیل پریس کلب کے پریزیڈنٹ چودھری اختر رائی صاحب، سر آپ یہ بتائیے
کہ سینٹ نے بھی آج قرارداد پیش منظور کر لی ہے بھاری اکثریت سے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں. صدر کو بھی ایڈوائز دی جا رہی ہے کہ وہ ایمرجنسی لگانے کے لیے سوچیں اس بارے میں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوتا تو ملک کی کیا صورتحال ہوگی اور علاقے کے ہمارے کیا صورتحال ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی دیکھیں ملک جو ہے نا جنہوں نے چلانا ہے نا ان سے تو ہمیں صورتحال ان کو پتہ ہی نہیں. وہ اس کلاس کے ہیں نہیں جنہوں نے ملک چلانا ہے نا غریب اور ان میں ہمارے میں فرق ہے. انہوں نے کرنا ہے اپنا فائدہ. اب ہو کیا رہا تھا الیکشن کیوں ملتوی ہوئے تھے اس وقت تک او پی ٹی آئی کو نا ہم اس جگہ پہ لگا نہیں سکتے تھے جہاں وہ لگانے کا ارادہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے ایک تو بات یہ ہے اس لیے کہ انہوں نے الیکشن کو ملتوی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تو اس طرح ہے نہیں کوئی بات سامنے آ نہیں رہی کوئی بھی اس طرح کہ سینٹ نے پاس کیا ہے. وہ آپ سب سمجھتے ہیں جہاں سے اشارے ہوتے ہیں جہاں سے حکومتیں بنتی ہیں جہاں سے گرائی جاتے ہیں تو ہم تنقید میں پاک فوج زندہ باد. ٹھیک ہے اس پہ دو رائے نہیں ہے. ملک کا کیا ہوگا ملک کا سوچا کس نے ہے پہلے تو یہ بتائے نا. بھٹو کے بعد تقریباً بھٹو صاحب کا بھی خیر ایک نعرہ تھا اس نے بھی سب سے بڑا ظلم یہ کیا ادھر تم ادھر ہم. اگر ہم پہلے دن اس الیکشن کے نتائج کو اگر مان لیتے نا 70 کے الیکشن کو تو آج ملک 2 لخت نہ ہوتا. ملک اس جگہ پہ ہوتا جہاں کوریا اور جرمنی ہے. کوریا ہمارے سے چیزیں لے کے گیا ہے. کوریا نے ہم سے اپنا جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے یہ معاملات کے ایوب خان سے چیزیں لے کے گیا. اس نے ترقی کی ہے پیچھے تھا وہ ہمارے سے وہ آگے چلا گیا. یا یہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن تھی اب سب سے آخری ایئر لائن ہے. کل کی بات ہے نا 35 سال سے عرصہ. باقی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. حلقے کے حوالے سے آپ بتائیے کہ ایک تو فواد چودھری کے کاغذات جو ہے نا منظور ہو گئے ہیں. اب وہ اگر آزاد بھی لڑتے ہیں تو کیا ان سے ہلکے ہیں بھاری ہیں؟ چلو میں جو سچی بات ہے نا یہاں تبدیلی لے کے آیا نا کہیں لے کے آیا تبدیلی نہیں لے کے آیا. تحصیل میں یا ضلع میں جو تبدیلی لے کے آیا نا اس کی برابری کرنا بڑا مشکل کام ہے. جو اس نے مینٹین کر دیا نا اصول سیاست کے لوگوں کو اویئرنیس دے دیا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے نا دیکھیں اختلاف میرے بھی ہوں گے سب کے ہوں گے اس کے ساتھ. اس کے اچھے کام سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھے کام کی تعریف کرنی ضروری ہے. نہر کسی کا منصوبہ تھا کس کے دور میں شروع ہوا فواد چودھری نے. ڈیول کیریج چھوٹا سا نہیں منصوبہ بھائی. ڈیول کیریج صدیوں بعد بنتی ہے. ٹھیک ہے 25-30 ارب میں ختم ہوگا جا کے اس نے بنایا. پاسپورٹ آفس ہے ای او پی آئی ہے ڈراما سینٹر ہے اور سپلائی چھوڑ دے سپلائی نے سب نے ٹیکنیکل کالج بنے ہیں چھوڑ دیں. جو اس کے 2 بڑا پروجیکٹ ہے نا اور میگا پروجیکٹ ہے وہ ڈیول کیریج ہے. اس کو سے ہم نے جتنا فائدہ ہونا تھا نا نہیں ہوا. وہ کیوں رکی ہم اس پہ بھی ڈیبیٹ نہیں کرتے. علماء کا ماشاءاللہ اچھا سٹینڈ ہے صحافیوں کا اچھا سٹینڈ ہے تاجران کا ہے سماجی تنظیموں کا ہے اور سب سے بڑی مذہب کی بات ہے ان کی وجہ سے آج یہ کام شروع ہے. باقی پنڈت اعظم خان میں جو کچھ سیاسی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اب بار بار اس بیچاروں پہ نا تنقید کرنا یا ان پہ بات کرنا میں تو کہتا ہوں بڑی اپنے آپ کے ساتھ جاتی ہے کہ ہم ان کو ویسے ماروے کو مارنا نا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تنقید کی تھی ہم نے انہوں نے اپنی جگہ بنائی اور اللہ کی طرف سے ان کو پکڑ دی کیونکہ وہ سب تقریباً اندر اللہ معاف کرے ایک شعر تھا آپ بھی اس میں تھے تقریباً شیرازی صاحب کا. ہاں انہوں نے دل کی بات کہہ دی تھی لوگوں نے تالیاں بجائی اور انہوں نے بھی تالیاں بجائی جو ساتھ تھے. انہوں نے کہا بھی اسی بھی تیرے لال کوئی نہ دوسری کا خدا پیا. ہاں وہ شعر بھی بڑا مزیدار تھا کہ اپنے اپنوں کے اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں اکٹھا کر دیا نہ کبھی تو میرا تھا نہ میں تیرا. اچھا لوگوں کو نہیں سمجھ آئی جو اس کا باس تھا نا اس سربراہ تھا اس الائنس کا وہ اپنے داؤ پہ تھا. وہ ہر وقت اپنے داؤ پہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جب وہ نون میں تھے تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں کاف لیگ میں چلے گئے. اب بھی انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے مجھے چول نہیں بنایا میں ان کو چول بنا رہا ہوں. اللہ کی طرف سے ایکسپوز ہونا تھا انہوں نے اس الیکشن خدا کے فیصلے تو اور ہوتے ہیں. جی جی ایکسپوز ہونا تھا اس الیکشن کے ملتوی ہونے. خدا نہ خواستہ الیکشن ملتوی ہو گیا تو اتنا ایکسپوز ہوگا کہ اس کو کوئی بٹھانے کی جگہ نہیں ملے گی. آصف کھوکھر صاحب اس نعرے کے خالق جو تھے مطلوب شاہ صاحب
ان کے فرزند جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی بڑے سیاست میں زیرک ہیں، انہوں نے ایک بڑی عجیب سٹیٹمنٹ دے دی ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا دیا ہوا نعرہ جو ہے اپنی دھرتی اپنے راج والوں نے دفن کر دیا ہے، کیا یہ وجہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ جی دیکھیں نا جی کہ آپ زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک پروفیشن کو دیتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے یا میرے بچے ہیں، اگر کو میں اچھا کام کروں گا تو وہ کریڈٹ میرے بچوں کو بھی جائے گا۔ اپنی دھرتی اپنا راج جو ہے وہ مطلوب شاہ صاحب نے اس کا نام دیا تھا۔ اب ان کے جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ میرے باپ کے دیے ہوئے نعرے کو آپ اس طرح کر کے اس کا حشر نشر کر دو۔ تو وہ اگر نوجوان سامنے آ گیا تو ان سے طاقتور ہوگا وہ۔ اس کے بعد نے دیکھا نا مطلوب شاہ صاحب نے اس وقت مذاق تھا جب یہ طاقت میں تھے لوگ، اس وقت وہ نعرہ لگا تھا اپنی دھرتی اپنا راج۔ تو اب وہ ٹھیک کہتا ہے نا جی کہ میرے باپ کے دیے ہوئے نعرے کو اس قبر کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ یہ کھڑے رہتے اپنی عوام کے ساتھ، انہوں نے عوام کے لیے نعرہ لگایا تھا اپنی دھرتی اپنا راج۔ عوام کو انہوں نے جو ہے وہ ایک شعور دیا کہ ایم این اے یہاں سے نہیں ہو سکتا، یہ تھا نا اس کا مطلب۔ کیونکہ اس حلقے کا سب سے بڑا حصہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی دھرتی سے اس سے ایم این اے ہونا، پہلے تو نعرہ ہی غلط تھا، اس کی بنیاد ہی بیس غلط تھی، اس کی فاؤنڈیشن ہی غلط تھی، تعصب تھا اس کے اندر، علاقائی تھا۔ اگر میری بات سن رہے ہیں آپ نے، اگر کل جیسے حالات بنا رہے ہیں، فورس کیا جا رہا ہے نا ان کو، فرق صاحب کو کہ یہاں سے الیکشن لیں، وہ دل خوشی سے نہیں الیکشن لڑ رہے، اگر وہ آئے تو ان کو فورس کر کے آئیں اور وہ کچھ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آئے، پہلے تو یہ ختم ہو گیا اسی دن کہ جب اس کے کاغذ جمع کرانے والے کون تھے، اس نعرے کے دائی، اس نعرے کے لگانے والے لے کر آگے چلنے والے، وہ تو ہماری تحصیل کا چھوڑیں، ہمارے حلقے کا بھی نہیں ہے بھائی۔ جو فرق صاحب جو ہیں وہ تو بلانگ ٹو لدھڑ جو ہے سٹی میں ہے۔ سر وہ میری بات سن لیں نا، ٹھیک ہے آپ کی بات، ایک وہ ختم ہو گیا، پھر آپ نے اس دن دفن کر دیا، آپ بھاگے چلے گئے کسی کے کہنے پر۔ لوگوں نے کہا کس کے کہنے، وہ جس کے کہنے پہ تھے، میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا، جس کے کہنے پہ وہ گئے تھے ابرار شاہ کے پیٹرول پمپ پہ، ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ تیسری بات یہ تھی، کون سی ایسی مصیبت آ گئی تھی، کون سی ایسی کہیں سے اشارے ہو گئے تو کوئی نزول ہوا تھا کہیں سے، خدا نخواستہ، کہ آپ 5 ایم پی اے کے ہوتے ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا آپ نے اپنی درخواست آخری ٹائم میں، آخری درخواست 24 دسمبر کو آپ نے پی پی 26 میں درخواست مگر آپ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ، آپ صوبائی اسمبلی میں اس لیے آئے ہیں، اس کے پیچھے وہ آپ ہیں کہ فرق صاحب اگر آگے تو مجھے دیں گے، اور فرق صاحب کی دوڑ میں بھی وہ شامل نہیں ہے، پہلے نمبر پہ تھے۔ سر یہی بات ہے نا، دیکھو نا شاہ جی، جب آپ بنیاد بدیانتی پہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھے کہ یہ دیوار سیدھی جائے گی۔ چودھری فرق الطاف اتنا ذہین ترین سیاستدان ہے، اسے سمجھنے کے لیے 3 سال کا سیاسی ڈپلوما، پھر آگے ٹیوشن رکھنی پڑتی ہے۔ ان کے ساتھ 2 جو ہے نا میرے جو ہے وہ انتہائی آپ سمجھیں کہ اب میرے وہ قائد ہیں جی دونوں، جو لیفٹ رائٹ ہے وہ، جیسے ہم آپ کے مرید ہیں نا حسن بخاری صاحب اور اختر ادائیں، اس طرح وہ فرق صاحب کے جو ہے نا عاشق ہیں، ہم مرید ہیں آپ کے، وہ مشیر ہیں۔ سر میں تو تھوڑے دوں گا اپنا عاشق ہاں، لیکن وہ 2 شخص جو ہیں ہمیشہ ان کی مشاورت اور وہ اتنی باریک بینی سے وہ سیاست کی، وہ بچھاتے ہیں لڈو، کہیں سے سانپ پھر نیچے، پھر وہ سیڑھی بھی کھینچ لیتے ہیں۔ اور جو میں نام لے رہا ہوں جیلوں کے 2 شخصیات کا، وہ جیل والوں کو پتہ ہے آصف کو کر کے ان کے نام لے رہے ہیں۔ یہ جو ہے موصوف اب چرنوں میں بیٹھنے کی بجائے 26 کا، جب ہم سب کہتے تھے وہ یار 26 کا اسی نعرے پہ لڑ جا،
अपनी धरती अपने राज के नारे पे 26 प्लाट ये बना मौलाना मोहम्मद अली जोर नहीं लगाएंगे जी, जोर होता तो फिर ये एमए का ना करवाता ये मौलाना सियासतदान बन गया, ठीक है जी, मौलाना कभी बन गया, चलो इससे आगे ना गया, मुफ्ती कभी बन गया ये। अच्छा जुनाब ने जुनाब कभी में और भी खसूसियात हाँ तो वो सारी खसूसियात है ना, कभी जरूरत पड़ी तो बताऊंगा ना, ठीक है। पहली तो बात ये है जी, मेरा नारा है कि जिसने खोकर को सताया, ठीक ने, उसने ना एमपीए का टिकट पाया ना एमएनए का पाया, ठीक है। अब बात ये है कि ये चौधरी फर्रुख अल्ताफ के चरणों की कदमबोजी करके कहेगा मुझे एमपीए ले लो, तो चौधरी फर्रुख अल्ताफ जिसका नाम है वो सियासतदान है, ठीक है। दारापुर वाले हैं, गुज्जर हैं, अभी वहाँ बिलाल अजरकियानी साहब हैं, वो चूँकि जनरल अजरकियानी साहब के बेटे हैं, उन्होंने तो एडजस्ट होना ही होना है, ठीक है। तो फर्रुख अल्ताफ साहब की भी जो कमिटमेंट्स हैं, जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई उस वक़्त मुस्लिम नून वेंटिलेटर पे थी, चौधरी फर्रुख अल्ताफ ने वेंटिलेटर हटाया, ठीक है। वो आएंगे 60 में हो 60 बाद में हो, ये बात की बात है। हम बात करते हैं अपने नेल्सन मंडेला की, नेल्सन वाला पानी तो साढ़ा नेल्सन मंडेला एनए का जोड़ा उम्मीदवार बनया है, तो शायद बात सिर्फ इतनी सी है। हम बात करते हैं बड़ी ईमानदारी से, दयानतदारी से, हम आवाम की आवाज़ बुलंद करते हैं। ਹੁਣ ना लड़ना क्यों करा नहीं जमा 26 के कागज और मुर्शद पाक को सादा अपना सादात ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਕੰਦਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਲਿਲਾ, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ किसी जगह पे देखो ना कि ये किस जगह नजर आ रहे हैं आपको। सर ब्रिगेडियर मुश्ताक का दावर है, अगर ब्रिगेडियर मुश्ताक को ये मिट्टी वफा करती तो जितनी खिदमत की है ब्रिगेडियर मुश्ताक ने, आप सोच भी नहीं सकते। जिस कद का आदमी है मुस्तफा कंदवाल, ठीक है, एमपीए या एमएनए ना भी हो, इसके बावजूद इस मिट्टी का वो बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे कौन कदर करता है जी? यहाँ पे ये स्क्रैप ही चलता है, ये सियासी स्क्रैप नहीं। अगर वो मुकाबले में आ जाते हैं, हाँ जी, तो पिंड खान की सियासी सूरत हाल क्या होगी? उधर चौधरी फवाद साहब आ गए हैं, उधर से मुस्तफा कंदवाल साहब हैं, उधर से आबद जुताना साहब हैं, मतलब मेहदी साहब हैं, फर्रुख अल्ताफ साहब हैं, राजा कासिम अली खान साहब हैं। अब ये सब जो है तो क्या सूरत हाल होगी एमएनए के इलेक्शन? देखो पीटीआई को जो है, पीटीआई को आप ना वैसे अंडर एस्टिमेट बार बार कर रहे हैं। पीटीआई का जो है ना, अब पीटीआई जिद है, अब पीटीआई को किसी कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं है कि यानी किसी के इमरान खान की मोहब्बत में है, किसी के उसमें है। अब जो जितना उनको दबाया जा रहा है ना, इतने वो उभर रहे हैं, ठीक है। हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर बैंक वोट है ना अब पीटीआई का है। सर वो भी बात करना है, ब्रिगेडियर मुश्ताक लिल्ला साहब वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने अपने कागजात के ऊपर जो दिए हैं उसमें लिखा है कि मेरे पार्टी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो तो उसमें सारों ने, उसमें सिकंदर गोंदल ने भी वाबस्तगी लिखी है पीटीआई, उबैद ने भी पीटीआई, वो जो है ना अपना औरा साहब उसने भी पीटीआई, जितने भी हैं वहाँ खाना है, वो अगर खाना खाली नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। नहीं आप उसमें आजाद लिखा हुआ है। नहीं सर, उसमें सियासी वाबस्तगी की बात होती है। सियासी वाबस्तगी लिखे जाते, उसमें वाबस्तगी लिखे जाकर चेक करो। आजाद लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है? सबका आजाद लिखा हुआ है। नहीं सर, नहीं ना, फिर आजाद सियासी वाबस्तगी लिखनी है, उसमें पीटीआई के लोगों ने सियासी वाबस्तगी, आजाद भी तो वाबस्तगी है ना। चलो छोड़ दे, हम इस पर डिस्कस नहीं करते। उसमें सब ने जो है, उबैद ने, सिकंदर ने, वो अपना और ने, सब ने पीटीआई का लिखा, इरफान ने सियासी वाबस्तगी लिखी है पीटीआई, ठीक है, और पीटीआई के वो खाइमान। अब फवाद चौधरी जो है ना, जितना बड़ा उसने कद काट नाम बनाया हुआ है, वो आजाद भी खड़ा हो गया, ब्रांड है जी चौधरी फवाद, हमारे कहने ना कहने से ये खत्म नहीं होगा, कैसे ब्रांड है, बहुत ब्रांड है। तो देखें चौधरी फवाद का कद तो इन सबसे बड़ा है, सियासी वजन इन सबसे ज्यादा है। अगर वो टिकट नहीं ले पाते ना, अगर वो खड़े रहते हैं तो वो पीटीआई को नुकसान करेंगे और किसी और का नुकसान नहीं करते। चलिए फवाद साहब, उनका यही मजेदार काम है कि अल्लाह करे उनको टिकट मिल जाए
تو لڑیں. صاحب. اور نہیں تو اگر کسی کو اگر عقل مند اگر ان کے اندر ہوئی نا سیاسی کو بصیرت، وہ جس کو کینڈیڈیٹ جس کو ٹکٹ ملا نا پی ٹی آئی کا، اگر وہ اس بار سپورٹ کرتے ہیں نا تو بڑے قد کا آدمی ہوگا، وہ اسے آزاد نہیں ہونا چاہیے. سر آزاد الیکشن استحکام اور نون کے درمیان ترین صاحب آؤن صاحب جو میٹنگ چل رہی ہے، 60 کا جو ٹکٹ رکا ہوا ہے اس کے پیچھے جس طرح کہتے ہیں چولی کے پیچھے کیا ہے، اس ٹکٹ کے پیچھے کیا ہے اگلے پروگرام میں بتائیں گے ہم. لیکن شاہ جی آپ یہ شعور کیوں نہیں دیتے عوام کلیئر کو؟ ہو گیا ہے. دیکھیں بات سنیں، یہی شعور چوئی صاحب یہی شعور کیوں نہیں دیتے؟ یار ٹکٹ تو چھڈو، شخصیت ویکھو. اگر تہاڈی شخصیت ایسی مل جاتی ہے جڑا اسمبلی دی فلور تے جا کے تہاڈا مقدمہ ٹھیک طریقے نال پیش کردا، یہ کیوں نہیں شعور ہم دیتے؟ سر یہی شعور کی بات یہی ہو رہی ہے کہ ہمارے جتنے امیدوار ہیں جی. ان میں سے وہ کون سا فیس ہے جو عوام ایکسیپٹیبل ہو عوام کے لیے، اور جو عوام کی پذیرائی کے علاوہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتا اور جانتا بھی ہو. سر ٹھیک ہے. جو یہ اپنی دھرتی اپنا رائے بنا تھا نا، سچی بات ایمانداری کی بات کرنا، یہ نون لیگ کے قائدین، نون لیگ کے کینڈیڈیٹس سٹی کے ایم پی اے کی شرافت سمجھ لیں، ان کا چپ رہنا سمجھ لیں، تو یہ لوگ زندہ ہو گئے تھے. ان میں چودھری نظر بھی شامل ہے، اس میں آپ جتانا بھی شامل ہے، کرنل شرازی بھی شامل ہے، اور وہ اپنا ہمارے بھائی اپنا بڑائی صاحب بھی شامل ہیں، شہزاد صاحب بھی ہیں. اب یہ بتائیں، ایک سٹی کا ایم پی اے ہے ہمارے تحصیل ہمارے حلقے سے، ضلع کا واحد کا ایم پی اے ہے وہ. خدا کی قسم اگر وہ بولنے والا ہوتا، یہاں کسی نے نہیں پنپنا تھا، کسی نے اٹھنا ہی نہیں تھا نیچے سے. اس قد کاٹ کا وہ بن جاتا نا. ان کی نون لیگ کی نائلی ہے نا. ہاں دیکھنا اس کو ہم پلس پوائنٹ نہیں دے رہے، نائلی ہے اس کی، نہ بولنا نائلی ہے. یار یہ ٹکٹ کی کہانی تب سے شروع ہوئی ہے جب راجہ محمد افضل مرحوم نون لیگ کے ٹکٹ جو ہے نا یہ جاتے، بابا جی میں نے MNA کا یا MP کا ٹکٹ لگا، بابا جی کہتے ہیں یہ کہتے بابا جی وہ میں نے تبادلہ کروانا تھا ٹیچر کا، ٹکٹ نہیں مانگتے، بھول جاتے یہ بات. یہ ٹکٹ تو جو شروع ہوئے ہیں نا جی، یہ راجہ محمد افضل خان مطلب ایک نون میں ان کا بڑا قد تھا، ٹھیک ہے. نوابزادہ اقبال مہدی مرحوم بڑا قد تھا، ٹھیک. اب یہ جو 5-6 یہاں پہ سادات، اشراج صاحب کو میں نکال دیتا ہوں، سادات فیملی ہے، میں کچھ اور بولتا ہوں تو سادات کا میں احترام کرتا ہوں. اے جڑے پیچھے آئے انہاں نالوں چکوال والی گڈیاں گڈوی والی چنگیاں گاندی نہیں، وہ انہاں سنتے بھی چنگا نے پیچھے تھوڑے کو رہ کون گیا، نہ آنا نہ جانا ابو جتانا. وہ یار ہر بار یہ گل کوئی اور لے آؤ، غریب لے آؤ، جماعت جالا نہ لے آؤ یار، کیوں نہ لے آتے؟ صحیح. اگر جماعت ورکر کو دے ٹکٹ، ٹھیک ہے، مار کھائے ورکر، جیل جائے ورکر، ڈانگے کھائے ورکر. جماعتوں نے میرٹ پہ فیصلے کم کیے ہیں، تو آج یہ کوئی جماعت نے میرٹ پہ فیصلہ کیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں نا، جماعت نے ایاز صادق کو ٹکٹ نہیں دیا، تو سر پہ میرٹ ہے، ٹھیک ہے، میرٹ ہے. ایاز صادق کو ٹکٹ نہیں دیا. تو شرائع صاحب کہتے ہیں یہ جو پسماندگی کے ذمہ دار ہیں یہ انے لولے کانے لنگڑے. یار اس کے بعد شاوری ایک گل کر دے کہ میں اس جماعت ہی ایکسپٹ نہ کردا. میاں نواز شریف صاحب دے فیصلے دے مطلوبہ ٹکٹ دا راجہ افضل نے دیتا، یہ سارے ٹکٹ جڑے دیتے گئے یہ میاں صاحب دے غلط فیصلے ہیں. گل سنو نا، ٹھیک ہے، عوام شہر دا پیچھے ہو جاتی. گل سنو وہ کیویں آخدے 2 عہدے وڈے عہدے جدران کے پہ ہیں. تحصیل کا سب تو بڑا عہدہ انہوں دے گھر، سینئر نائب صدر انہوں دے گھر ضلع دا، تے جڑے وہ 5 پیارے سن انہوں دے بھی 2 سینئر نائب صدر مسلم لیگ دے ہونے ہوں انہوں دے گھر. تے اپنی جماعت دے وہ اصل نا مسلم لیگ دے پورس دے ہاتھی ثابت ہوئے نا، انہوں نے دشمنوں کی ضرورت ہی کوئی نون لیگ ہے. سر گل تو ماشاءاللہ جڑے اکثر بے جماعت کے عہدیدار انہوں نے جڑے ہوئے ہیں. اور میں گل پہ باقی رہ کے گیا، باقی رہ گیا بیچارہ مسکین دیا اپنا کہنا مطلوب، وہ بیچارہ ہوں کیا کرے. وہ دے یار وہ جواب دے دے گل سمجھی نہ جواب دے گا. اچھا یہ میں دس دیتا شراج صاحب کا مطلوب کا جھگڑا کی ہویا نویں بحث کھول پیسی. اجے سچی بات یہ ہے
شیراز صاحب دے ماموں ایسی میرا اتنا پیارا بھرا ہے. موبائل کی کمال ہے. اچھا سنو سر سنو, اتنا پیارا میرا بھرا ہے. اے میں مختارہ مائی میں سکا نکل جانا جی جے سید علمدار شاہ میرا بھرا نہ ہوندا. ٹھیک ہے, سادات زاہد شیرازی شریف آدمی ہے. ٹھیک ہے, اندر باہر تو ایک کلر دا تے اے تے کلر ڈریم نے سارے اے جڑے. اچھا وہ سنو میری گل, دو بندے دے بارے دو ہی ٹھگ ہیں, ایک موٹا ایک پتلا. چلو اس ہوتا میں اپنا ختم کرتا. اے دو ٹھگ جنہ دے مشیر ہون اساں اللہ شفا دے دے, پھر اللہ دی ذات بھی تو ہے نا. وہ اسی گلاں کرتے ہیں یار, گراؤنڈ ریالٹی دیا اس عوام نال. اچھا صاحب ایک چھوٹی چیز بھائی اس اگر ساری پوزیشن تو بعد نا بھی یار میرٹ بھائی پارٹی کس طرح میرٹ کر دی ہے. پارٹی میرٹ کیوں کرے, ساڈی عوام اب اپنا میرٹ نہیں کر سکتی. ظاہری گل ہے ساڈی عوام اگر میرٹ کرے نا اس متعلقہ بندے ووٹ دوا جہاں اس کے بارے سوچتا. اجے ووٹر تھلے نہیں ہے سوال کرتا نا جی تسی ماشاءاللہ نا تسی میزبان ہی نہ بنو ساڈے نا, کوئی جواب بھی دیوائی مہمان بن کے اسی پوچھتے ہیں تسی ساڈے کول سارے چرچ آتے ہو نا. تے تسی یہ دسو بھی اگر چوئی فرد صاحب ادھر دھکیل دیتا جائے, دھکیل نہیں دیتا وہ کچھ نہ کوئی نال لے کا اسی وہ بڑا اپنا کٹا مار کے نا دوجے دی مال مار دیتا. ٹھیک ہے, وہ بڑا ٹھنڈا جا آدمی ہے, بڑا سیاح آدمی ہے, انسائکلوپیڈیا ہے سیاست کا, ضلع جہلم دے نہیں پنجاب دا پاکستان دا بڑا بڑا نام ہے. وہ اگر آندا ہے چوئی صاحب کوئی اعلان تو نہیں سی ہویا 24 تاریخ اپنے کاغذ تے مکرا. تسی اپنا ہن دسو بھئی اس ریس وچ ایم پی دی ریس 26 دی تیمور اگے یا آپ جتانا اگے بس. تیمور 88% نون لیگ کا یوز کا ٹکٹ اس کے پاس جائے گا. شاہ جی پنجابی چھوڑے پی پی 26 کی بات کریں آپ, پی پی 26 تیمور دا ٹکٹ ہو سی حاجی صاحب ایڈجسٹ ہو سن. پنجابی دی ایک مثال سنا کے نا ان چھیاں دی تے میں گھر اپنا اجازت لیندے ہاں تواڈے کراں تواڈا کی ہے جی 26 دا کون ہے, 26 دا کون ہوئے میرے خیال ہے 26 اگر ٹکٹ ملیا نا فرق الطاف صاحب دے نال تو پھر تیمور نوازن ملے گا ٹکٹ. تسی کیا کہتے ہو؟ میرا خود توقع یہ ہے کہ تیمور نواز کیونکہ آپ جتانے دی امید تے ضرور اسے کام کیتا ہے, لیکن یہ پرانے دور ہونا جی دیکھ رہا کہ جدوں میں تحصیل ناظم تھا وہ دور کیا تسی بھی اپنی رائے دیتے. میں اج بھی آخ رہا 26 دا ٹکٹ ناصر لے لیتا ہے, ناصر لے لیتا ہے تو ناصر لے لیتا ہے. اچھا اے سنو اے باوے ہوئی دعا دے تے حاجی ناصر لیلا صاحب نو کیڑا نون پہ باہر کٹ دی ہے ایڈجسٹ کرنا ہے چاہیے جائے وہ نہیں نکلے نہیں جانا وہ بڑی زبردست جائے ایڈجسٹ ہونا ہو. یہ جڑے اے نہیں لیلا موڑ کوڑی ہے جڑی وہ ورکشاپ ہے باڈی میکر ایم پی اے ایم این اے یہ پتہ نہیں آنے یہ مخلص بھی کیا ہے کون مخلص ہیں. میت پہ ہی ہوتی ہے نا تو پرانے زمانے عورتیں آنیاں ویڑ کرن وہ ایک دوسرے تے دوپٹے سکدیاں, دوپٹے سٹ کے میت پئی وے جدی پئی وے اودی نہیں وہ اپنے پچھلے رونیاں. شاہ جی بھائی جان سمجھ آئی نے اٹیمپٹ کر رہے ہیں وچ دوبارہ پھر ہاں اسی سارا کر کے تسی ایک ٹائم وچ دارا پور خاندان گرمالا خاندان کیا فرق دیکھ رہے ہو بھی؟ نہیں سر نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر یہ فارغ ہوتے نا تو مسلم لیگ بھی فارغ سر دیکھو نا سر دیکھو تسی اپنا گرمالا خاندان اپنا مائنس کر کے وہ سارا اسی بحث فرنچائزاں دی پہ کرتے ہیں گریڈ ڈیسٹیشن دی نام پہ کرتے ہیں. سمجھنا گریڈ اسٹیشن بھی ہون گے تو فرنچائزہ تو گریڈ ڈیسٹیشن قائم ہے گریڈ دی بہ گئے تو فرنچائزہ تو بالکل ڈوب گئی ہے نا. سر اگر مسلم لیگ یہ فیصلہ کرتی ہے نا کہ ادھر سے گھروالا فیملی کو ٹکٹ نہیں دیتی, ادھر سے مطلوب فیملی کو ٹکٹ نہیں دیتی, تو میرا خیال تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہاں وجود ختم ہو جائے گا. نہیں ایسا آ جانا آزاد آ جانا ہے نا مسلم لیگ. پھر تجھے سمجھو کہ جیڑی دوجی آزاد پارٹی ہو سی نہ کوئی جوڑی آزاد ہو سی. نہیں مطلوب ہے پریکٹس بھی ہے سر جی. اس نے اس وقت بھی جس وقت مطلوب کی گل نہیں منی گئی سی اس دوسری نون دے کینڈیڈیٹ نو فنش کر دیتا سی. جلے قاسم نے چیئرمین بنایا ہی چلو یہ تو مان لی نا اس نے منوا دیتا سی منوایا ہی نا بورڈ محدود ہے تو یہ مطلوب مائنس کیتا گیا. ٹھیک ہے آزاد آئے نا
اور شاہ جی کو نہ تو گل آزاد آئے گا تو مسلم لیگ ہی ختم ہوئے گی نا سر, مائنس تو مسلم لیگ ہو جائے. ہو گئی پی ٹی آئی جڑی ہے نا, پی ٹی آئی تو ایک ہونا حقیقت ہے. اگر کوئی بندہ بھی ڈیگریڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کو, یا سمجھتا ہے ووٹ نہیں ہے, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ مضبوط نہیں مل رہا, پی ٹی آئی اس وقت نام وہ جیسے جو صاحب نے کہا نا ایک ضد کا نام ہے, اس وقت ایک انا کا نام ہے, ایگو بن گئی ہے لوگوں کی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے. پی ٹی آئی کا لیڈر ٹوٹا ہے, ووٹر نہیں ٹوٹا. ناظرین میں ایک بات کرتا چلو ناظرین, ٹائم زیادہ ہوتا ہے پھر آپ دیکھتے نہیں ہو. ناظرین اے جڑے 5-6 پیارے تیارے نہ انہاں جلے ٹکٹ نہیں ملنا, تعزیر پڑھا جے 3 دن دا 100 گوڑا گوشت نہیں پکیا جانا, صرف دال سبزی پکسی. اور میں آج تو ہی انتہائی مٹر کا اظہار کرنا. مٹر تو بعد مٹر تو شروع ہو گئے نے. ہاں جی, مٹر تو محترم ففرا جیندہ رہا ہے ماشاءاللہ. میں بڑی گل سنو, محترم ففرا اللہ تعالیٰ زندگی دے, یہ رب دی ذات ساڈا کوئی لکھیا تا محترم ففرا مچھی گوشت سان دب کا کھوائی ہے. آج بھی شاہ جی 2 دن سنو, آج بھی اللہ تعالیٰ ساڈا چنگا لکھیا تا اللہ کو گوشت منگو, اے منگدے دال نہیں. مٹن تو آ گئے لوگ ہیں, مٹن تو مٹر تے ہیں آ گئے نا. مٹر عجب بھائی جان نہ کرنا ہے. 5-6 پیارے میں بڑا دکھ ہے یار, میں راتی بڑا روندا یار, جب میں عبادت کرا بڑا روندا چودھری آبا چتانا. وہ یار یہ تو جڑی کمزور چیزاں پالی ماں, انہاں تو دودھ بھی پایا, سارا کچھ کیتا. وہ یار بلاڑو شریف جا کر دم کرا لے, کہ پتہ تاڑا اندروں بھی کیل نکلن تو منافقت نکلے تو کہ پتہ لگتا شفا دے دے. لیکن ایک میں تو گل دس دیا, جس نے کھوکر کو ستایا اس نے ٹکٹ نہیں پایا. یہ میری آخری گل ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا آج کا ہمارا یہ سیاسی مباحثہ, جس میں ہم لوگوں نے اپنی طرف سے وہ تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو ہمیں یہاں گراؤنڈ ریالٹی پہ نظر آ رہا ہے. اس میں کسی کی مخالفت نہیں ہے, کسی کی حمایت نہیں ہے. جو گراؤنڈز میں ہم لوگ باتیں دیکھتے ہیں, جو دیوار کے پیچھے گفتگو ہوتی ہے اور جو ہم لوگ سنتے ہیں, جہاں پر ہمارے وسائل اور ہمارے جو سورس ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, اس تمام چیز کو لے کر ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ کسی کو برا لگے, کسی کو اچھا لگے, ہماری کسی کے لیے تنقید نہیں ہے, کسی کے لیے تعریف نہیں ہے. ہم نے صرف وہ پیش کیا ہے جو یہاں ہو رہا ہے, جو ہونے جا رہا ہے. جو دکھ رہا ہے وہ نہیں ہے, جو سامنے آ رہا ہے وہ آپ کو وہ پتہ چلے گا جو ہمارے تجزیے آپ کو بتائیں گے. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے. السلام علیکم.